کے جوابات بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں دیے جائیں گے. تو آپ بھی نیتیں اچھی اچھی کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ و مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی ملے گا. یہ ماشاءاللہ اب ہند کے مناظر دیکھ رہے ہیں. ہند، حیدرآباد، دکن میں یہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں الحمدللہ شامل ہیں. اور ماشاءاللہ میں دعوت اسلامی کے اس 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں تمام عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس اجتماع کی تیاری میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ کریم ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جن عاشقان رسول نے اجتماع کی تیاری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو بھی قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنا ہے کہ حیدرآباد دکن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اور یہ علم سیکھنے کا ذوق و شوق بھی رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اجتماع فقید المثال اجتماع الحمدللہ ہماری اس وقت آنکھوں کے سامنے ہے، جو حیدرآباد دکن ہند کے شہر میں 3 روز کے لیے الحمدللہ 3 دن کا یہ سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے، اور یہ کل سے جاری ہے. اور ماشاءاللہ یہ دیکھا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی بھائی خود کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بیان میں بھی شامل ہے. تو میں انشاءاللہ بھی سنتوں بھرا بیان کروں گا. سنتوں بھرے بیان کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے امیل سنت کی ہم زیارت بھی کریں گے. ماشاءاللہ سارے مل کر انشاءاللہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیل سنت کی زیارت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اجتماع کے لیے مدنی پھول بھی لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہاں سے ہونے والے سوالات کے جوابات بھی لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تمام اسلامی بھائی جو اس سنتوں پر اجتماع کے ساتھ ساتھ کہیں اور مقامات پر بھی شامل ہیں، اسکرین پر آپ نظر آئیں گے، لیکن آپ اب اسکرین پر خود کو دیکھیں لیکن نظر جھکا لیں اور آپ کی توجہ بیان میں ہو. اگر آپ موبائل کے ذریعے اپنی ویڈیوز بنائیں گے، مووی بنائیں گے، تو اس طرح آپ کی توجہ بٹے گی. ہم الحمدللہ اس سنتوں پر اجتماع میں حاضر ہیں تاکہ ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر سکیں. لہذا بڑی توجہ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ علم دین سیکھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات بیان کیے جائیں گے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، سیریس مائنڈ ہو کر، ایک سیریس مینٹلٹی کے ساتھ، اور ایک اپنے اندر تبدیلی لانے کے جذبے کے ساتھ کہ آئی نیڈ چینج، کہ میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو خود بدلنا چاہتا ہوں. آئی نیڈ چینج مائی سیلف. اور مجھے یہ الحمدللہ سنتوں بھرا بیان اور سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ میں علماء اہل سنت کو بھی مرحبا کہتا ہوں. کئی علماء اہل سنت الحمدللہ اس وقت ہمارے اس سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہوں گے. میں ان تمام علماء اہل سنت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی آمد پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی شفقتوں پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص جلدی میں گزرا اور کہا، اے ابو عبد الرحمن السلام علیکم. تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ وبلغ رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا. حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے جواب میں صدق اللہ وبلغ رسولہ
ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے قیامت سے قبل خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر یعنی دنیا حاصل کرنے کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، اور آدمی اپنا مال لے کر زمین کی اطراف میں پھیل جائے گا، سراؤنڈنگ میں پھیل جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو کہے گا مجھے کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، یہ حدیث پاک کی شرح بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو بیان کروں گا۔ دراصل ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی ایسی غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غیب جانتے تھے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کیا خوب لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برسوں کے بعد ہونے والے کئی واقعات، یعنی 1400 سال کے بعد بھی ہم ایسے کئی واقعات دیکھ رہے ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور اس کے بڑے مختلف انداز تھے۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا، کبھی فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی، یا اس جیسے دیگر کلمات کے ساتھ آپ نے آگے کی خبریں عطا فرمائی، غیب کی خبریں عطا فرمائی، پیشن گویاں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، اور گویا کہ ہمیں کئی چیزوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا، اور ایسا وقت بھی آئے گا۔ تو انہی ارشادات میں سے ایک ارشاد ابھی میں نے آپ کو ابتدان بیان کیا، اسٹارٹ میں اسی روایت کو ایک لیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ قیامت سے قبل کی بات ہے نا، قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور یہ فرمایا کہ تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، اور آدمی اپنا مال لے کر زمین کے اطراف میں جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو کہے گا مجھے کچھ نفع نہ ہوا۔ تو اب یہاں پر 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس حدیث پاک پر غور کریں تو 3 باتیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک تھی کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی، اور تیسری بات تجارت میں نفع نہ ہوگا، پروفٹ نہ ہوگا۔ یہ 3 باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ اب پہلی بات اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ سلام، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اگر ہم اس پہلو کو لیتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلام کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ ذرا سنیے، اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یعنی سلام کرو
ہر شخص کو خواہ جانتے ہوئے نہیں مسلمانوں کو سلام کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آئے ہائے، کتنا خوبصورت سوال کیا ہے میرے پیارے آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کتنا خوبصورت سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آئے ہائے ہائے، ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیے۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو، ہم بھی کھانا کھلانے والوں میں بن جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو کہ ہم کھانا کھلائیں، بالخصوص میں غریبوں کی بات کروں گا، غریب مسکین فقراء، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ کئی ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حدیث کی شرح کے تحت نہیں عرض کر رہا، جرنلی بعض کتابوں میں جو اس طرح کے مدنی پھول لکھے ہیں، الحمدللہ امیر علیہ سنت اپنے مدنی مذاکرے میں ہمیں یہ مدنی سوچ عطا فرماتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ ہمارا یہ جو بالخصوص جو مخیر طبقہ ہے، میں اس طبقے سے عرض کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، نارمل رہتے ہیں، اور پھر بھی ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ بچتا ہے جس سے یہ بہت زیادہ پیسہ کمانے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خاص طور پر ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بھوکے کو بھی کھانا کھلانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے گھر کے 6 افراد کھانا کھاتے ہیں، 7 افراد کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کسی 7ویں 8ویں 9ویں 2 یا 3 کو باندھ لیتے ہیں کہ یار چلو یار یہ بھی میرے گھر کے گویا کہ جیسے میرے گھر کے 9 افراد کھانا کھا رہے ہیں یا میرے گھر کے 12 افراد کھانا کھا رہے ہیں، تب بھی اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا ہے کہ میں 2 4 5 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں یا 2 4 غریبوں کے کھانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ میرے پر اتنا وزن نہیں پڑے گا، مشکل سے 2 5 10 ہزار روپے میرے خرچ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا یار۔ کتنا خرچ ہو جائے گا؟ 2 4 6 لوگوں کا اگر مہینے کا آدمی کھانا کھلا دے تو کتنا خرچ ہو جائے گا؟ اگر اس طرح کا طبقہ اپنے ذمے لے لے، آپ یقین مانیے کئی بھوک کی وجہ سے سونے والے خاندان یہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سویا کریں گے اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ۔ ہم رونا بہت روتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، غربت کا رونا روتے ہیں، تو فقر و فاقے کا رونا روتے ہیں، پریشانی کا رونا روتے ہیں، مگر اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ کوشش کون کرتا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزارات اولیاء کرام کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ یہ اولیاء کرام کے مزارات کی جو برکات ہے نا، ان برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہاں پر ایک کثیر تعداد میں عاشقان اولیاء کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں ماشاءاللہ لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ کہیں لنگر غریب نواز کھلایا جاتا ہوگا تو کہیں لنگر مطلب وہ حاجی علی کھلایا جاتا ہوگا، تو کہیں یہاں کے شہر کے جو اولیاء کرام ہوتے ہوں گے تو ان کے نام کے لنگر کھلائے جاتے ہوں گے، تو کہیں غوث پاک کا لنگر غوثیہ کھلایا جاتا ہوگا، تو کہیں پر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لنگر رضویہ کھلایا جاتا ہوگا۔ تو یہ تو خیر عاشقان رسول کی موج لگی ہوئی ہے کہ اولیاء کرام کے لنگر کو کھاتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر چل رہا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ وہاں بھی جو بے احتیاطیاں ہیں، لنگر کو ضائع کرنا اور اس میں اور دیگر غیر شرعی امور جو داخل ہو جاتے ہیں، یقیناً اس کو نکلنا چاہیے، لیکن یہ اولیاء کرام کے نام پر اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جو لنگر کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، فبیہا مدینہ مدینہ، اللہ کریم اس میں اور برکت عطا فرمائے اور اس میں حصہ ملانے والے کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی لنگر رضویہ ہوتا ہے، الحمدللہ چھوٹی بڑی راتوں میں، مختلف اوقات میں، سحری افطار کے نام پر، دیگر مدنی کاموں کے نام پر ایک خاص ایک طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت لنگر رضویہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کے لنگر ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ دینے والے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں نے ایک دوسرے پہلو پر بھی آپ کی توجہ دلائی ہے،
تاکہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملک میں رہنے والے جو مسلمان جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، غربت کی وجہ سے ان کو کھانا نہیں ملتا، اور جو ان کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، اگر تھوڑی سی آپ کی کوشش ہو، تھوڑی سی توجہ ہو، یعنی یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیا ہے وہ یہ کہہ لے نا یار میں 2 آدمیوں کا کھانا تو مہینے کا اپنے ذمہ لے لوں گا، ایک غریب آدمی کا کھانا تو اپنے ذمہ لے لوں گا، تو یار 1 لاکھ آدمی اگر ایک غریب کا بھی کھانا اپنے ذمہ لے لیں تو 1 لاکھ غریبوں کو، 1 لاکھ بھوکا سونے والوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا کھانا لینے پر مجھ پر بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن 1 لاکھ عاشقان رسول مل کر یہ ذمہ داری لیں تو 1 لاکھ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کام جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ثواب کی نیت سے کریں، یہ بتانا جتانا، ریاکاری کرنا، دل آزاریہ کرنا، احسان جتانا، یہ نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کھانا کھلانا حدیث پاک کے مضمون کے مطابق کھانا کھلانا یہ وہ عظیم کام ہے کہ کھانا کھلانا یہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی جنت واجب کرنے والے کاموں میں کھانا کھلانا شامل ہے۔ تو یہ چلے ایک موضوع چلا تھا، اور چونکہ دنیا بھر میں کئی غربا ایسے ہیں جو کہ بیچارے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جنہیں سچی بات ہے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، تو اللہ کرے کہ اس طرف ہمارے اس طبقے کی بھی توجہ جائے۔ البتہ سلام کو عام کرنے کا یہ جو حدیث پاک میں بیان ہوا اس پر کوئی توجہ کرے۔ حیدرآباد دکن ہند کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور دیگر مدنی چینل پر جمع ہونے والے عاشقان رسول، ملک و بیرون ملک جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی جمع ہیں، سارے کے سارے اس پر غور کریں کہ ہم سلام کو عام کرنے میں کیوں اتنے کمزور ہیں۔ یعنی میرا اپنا جاننے والا جا رہا ہے، جانتا ہوں میرا اپنا اسلامی بھائی ہے، مسلمان ہے، میرے قریب سے گزر رہا ہے، اچھا سلام نہیں کریں گے، اور کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہو؟ ارے بھائی کیا حال ہے، نہیں سلام کرو۔ اسلام نے تمہیں سلام کرنے کا خوبصورت کلمہ دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ، واٹ ڈو یو مین فار گڈ مارننگ؟ گڈ آفٹرنون، واٹ ڈو یو مین فار گڈ آفٹرنون؟ گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ ابھی چار جملے بنانے تو اچھا نہیں تھا السلام علیکم و وعلیکم السلام کو عام کریں؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو میٹھے میٹھے پیارے پیارے کلمات ہمیں عطا فرمائے، ہمیں کسی اور نے جو کلمہ دیا وہ ہم نے اوڑھ لیا۔ اصل میں سب میڈیا کی شرارت ہے، میڈیا نے سلام کو عام کیا ہوتا تو آج ہم مسلمانوں میں سلام عام ہوتا۔ اب اس نے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے طبیعت پوچھنا ہے، ہاؤ آر یو دیٹ مینس آپ کیسے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پہلے سلام تو کرے نا۔ السلام علیکم 10 نیکیاں ہیں، ورحمت اللہ 10 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ 10 نیکیاں ہیں۔ آپ ایک مسلمان کو سلام کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں، آپ پر سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں دی جا رہی ہیں، اور آپ یہ دعا لینے کے بجائے آپ گڈ آفٹرنون گڈ مارننگ میں لگ گئے۔ شب بخیر، صبح بخیر، ارے بھائی کیا ہو گیا، سلام کرو۔ سلام جو ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا بہترین کلام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، سلام کو عام کریں۔ اور جواب بھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور صحیح سلام ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ارے بھائی سلام تو صحیح کر لو یار، اس طرح بے دردی کے ساتھ تو کسی کو ایک نوٹ نہیں دیتے ہو، آپ سلام دے رہے ہو۔ اتنی بے دردی کے ساتھ تو آپ کوئی پھل بھی نہیں دیتے ہو یار، جس بے دردی اور جس مطلب بالکل غلط انداز سے آپ وہ کر رہے ہیں، بے دردی سے بڑا غلط انداز سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ کوئی سلام تو سیکھ لیں۔ یہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول، مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والوں، سلام سیکھ لو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ارے اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں، ذرا ایک دوسرے کی طرف منہ تو کریں، آپ چہرہ تو کریں اور کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چلے ایک بار مشق کر لیتے ہیں، کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ہاتھ ملا لیں ایک دوسرے کے ساتھ، جی ملا لیجئے، ماشاءاللہ ہاتھ ملائیں اچھے طریقے سے، پرتپاک طریقے سے، گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ اے عاشقان رسول ایک دوسرے کو سلام تو کر لو، اجتماع میں بھی نہیں کرے، باہر نکل کے کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے واہ واہ، ارے واہ واہ، نیت کر لیجئے اچھی اچھی، ثواب کمانے کی نیت، ارے واہ کیا بات ہے مدینے کی۔
کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف امام والوں کو ہی نہ کریں، ہر کوئی دوسرے کو کریں، مسلمان کو سلام کرے۔ ماشاءاللہ جو شخصیات اسلامی بھائی موجود ہے وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں، آگے پیچھے ہر اسلامی بھائی دوسرے کو سلام کر لیں، مسکرانے کی بھی عادت نکالیے ماشاءاللہ۔ اس طرح انشاءاللہ دانت صاف رکھنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے گی، اچھی طرح مسواک بھی کرنے کی عادت ہو جائے گی کہ میرے دانت بھی صاف ہوں، میرے منہ سے خوشبو آئے، میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ ماشاءاللہ وہ پیچھے اسلامی بھائی نہیں کر رہے، یہ کیمرے والے آگے ہی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی کیمرے میں دیکھ کر بیچارے کر رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آگے پیچھے جہاں اسلامی بھائی جمع ہے سارے ایک دوسرے کو سلام کریں اور ایک کلمہ دہرائیں، اس طرح جیسے میں کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ درود سلام کرنے کا بھی ہم کو ثواب ملے اور ہمیں نیکیاں ملیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اللہ کرے کہ یہ کل سے ہمارے ان شہروں میں ایک سلام کی مدنی فضا آ جائے، ہمارے بازاروں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا نظر آئے تو کوئی پوچھے کیا ہوگا یار آج سارے سلام کر رہے ہیں، تو کہ ہاں دعوت اسلامی کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم گئے تھے نا، ماشاءاللہ وہاں پر سلام عام کرنے کی تحریک ملی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا خواہ جانتا یا نہیں جانتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح انشاءاللہ ایسا مدینہ ہو جائے گا، محبت بھی بڑھے گی، اللہ نے چاہا تو اور بہت ساری برکتیں سلام عام کرنے کی صدقے میں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب اس حدیث پاک جو میں نے بیان کی اس میں سلام کے حوالے سے ایک تو مدنی پھول تھا، دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ہوں گی یہ اپنے تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی، تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی۔ اچھا، اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ رزق اور رزق کے حلال کمانا یہ عبادت بھی ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ کمائے تو ثواب بھی ملتا ہے، اس کو عبادت بھی کہا گیا ہے۔ اب حصول تجارت کے لیے ملازمت یعنی نوکری، جاب، اسی طرح مزدوری کرنا اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو اختیار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا اصل میں یہ عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق کے ذرائع اختیار کرے اور رزق کما کر اپنے گھر میں لائے، نان نفقہ بھی اس کو دینا ہے۔ اسی طرح جہاں عورتیں ہیں نا، اسلامی بہنیں، لیڈیز، ان کا ایک اپنا دائرہ کار اسلام نے دیا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں جیسے کہ شوہر کی ناموس کی حفاظت یعنی اس کی عزت کی حفاظت، کہ شوہر اس کی وجہ سے شوہر کی عزت پہ کوئی دھبا نہ لگے۔ اچھا، بچوں کی پرورش سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام و دین کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح گھریلو کام کاج بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ اب چونکہ شریعت مطہرہ نے، ہمارے اسلام، ہمارے دین نے عورت کو چادر اور چار دیواری کا درس دیا ہے، تو اب اسلام نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم وہی کرتے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا سے بچتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ترین زندگی گزاریں گے۔ آج مسلمان چونکہ دین کی بنیادی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ جب مسلمان پر اسلام و دین کی تعلیم غالب تھی، مسلمان دنیا پر غالب تھا، جیسے ہی اسلام اور دین کی تعلیم مسلمان سے دور ہوتی گئی، اس کا غلبہ، اس کی طاقت بھی ختم ہوتی گئی، اس کا اثر ختم ہوتا گیا۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے چادر اور چار دیواری کی بات کی تو آج کل ہمارے عجیب ماحول بنا ہوا نا، ارے یہ مولانا چادر اور چار دیواری کی، ارے بھائی کس مولانا نے چادر اور چار دیواری کی بات کی ہے؟
مولانا، عالم، علماء، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچاتے ہیں. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت، اپنی فیشن، اپنے محاسن یعنی اپنا بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، اور ایسا لباس پہنتی تھی جن سے ان کے جسم کے حصے، اعضاء یہ اچھی طرح ڈھکتے نہیں تھے. اب آپ غور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک لفظ پر غور کریں، بالخصوص اسلامی بہنیں غور کریں، لیڈیز غور کریں، مسلمان عورتیں غور کریں کہ یہ وہ دور تھا جب اس طرح عورتیں نکلتی تھی جسے اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، جیسے کہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی کیا تھی کہ عورتیں اتراتی نکلتی تھی. آج بھی عورتیں اتراتی بھی نکلتی ہیں. اتنا عجیب و غریب انداز ہے، اللہ کی پناہ، اتنا اتنا عجیب و غریب انداز ہے کہ بیان سے باہر ہے. یار اللہ کرے وہ ایسا کوئی مدری انقلاب آ جائے کہ یہ عورتیں یہ بے پردگی سے باز آ جائیں، یہ گھر کے اندر آ جائیں. یار ان کو گھر سے باہر ہم نے نکالا ہے. وہ ہے نا وہ شعر کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ مرد کی عقل پر پڑنے والا پردہ ہے، یہ مرد کی غیرت کی کمی ہے، یہ مرد کی سینسٹیوٹی کی کمی ہے، یہ مرد کی دین اور اسلام کو اور قرآن و حدیث کو درست نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ کہیں اس کی ماں بے پردہ ہے تو کہیں اس کی بہن بے پردہ ہے تو کہیں اس کی بیوی بے پردہ ہے، اس کی گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں. آدھے کپڑے پہن کر بازار نکلتی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہن کر بازار نکلتی ہیں. اب کہہ کر بھائی کتنا کہیں کہ بھائی برقع پہنو، شرعی پردہ کرو. نہیں، برقع نہیں، چادر میں تو ایک نارمل سی چادر جس میں پردے کی جو شرعی احکام ہے وہ بھی پورے نہیں ہوتے. برقع گیا، چادر گئی، شال گئی، دوپٹہ بھی گیا. اب جو کپڑے تھے وہ بھی کم ہو گئے. اب جو بچا تھا تو مردوں کے کپڑے پہننے لگ گئی. اللہ کی پناہ ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی بے غیرتی اور بے پردگی پر قابو پاؤ. باہر تو کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی عاشق رسول، کوئی مبلغ تو صرف بیان ہی کرے گا نا، اور ہمیں غیرت دلائے گا، ہمیں غیرت دلائے گا. یعنی یہ بے پردگی کر کیسے بھلائی پائیں گے؟ ایک تو معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ہمارا محلہ برباد ہو رہا ہے، ہمارے علاقے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے سے غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے ان کی بے پردگی کی وجہ سے. یہ تو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر پردے کا درس دوں. اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی مدری چینل پر اگر اسلامی بہنیں ہیں اور چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر سے دیکھ اور سن رہی ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والیاں ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں جن کی خواہش یہ تھی کہ میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، میرے انتقال کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. صحابیات کا پردہ آپ کو بھول گیا، صحابیات کا نیک عورتوں کا پردہ آپ کو بھول گیا، اور اسلام و دین کی پردے کے بارے جو باتیں تھی بھول گئی. آپ کہتے ہیں آج کا دور بڑھ گیا. میں کہتا ہوں آج کے دور میں زیادہ حاجت ہے پردے کی، کیونکہ بے شرمی بڑھ گئی، بے غیرتی بڑھ گئی، بے حیائی بڑھ گئی.
لو میرج کے سلسلے اور بڑھ گئے، بے غیرتی اور بے پردگی اور بے شرمی کے نام پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھ گیا، کو ایجوکیشن کے ذریعے بے حیائی بڑھ رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر موجود ٹی وی پر قابو نہیں پا سکتے یار، باتیں کرتے بہت بڑی بڑی، یوں بھی ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے گا، مارکیٹ میں بیٹھے گئے، دھندا پانی ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، گاہک وغیرہ آتا نہیں ہے، چار دکاندار مل کے پورے معاشرے پر بحث کرتے، تبصرہ کرتے، تھوڑی دیر کے پتا چلتا او گاہک آیا، بھاگو بھاگو بھاگو، ارے گاہک کو دیکھو، ارے کیا ہوا، معاشرہ صحیح کرنے چلے تھے نا، وہی گاہک کو کاٹو، اسی گاہک کو دھوکہ دو، اسی کو جھوٹا مال پہنا دو، اسی کو دھوکہ بول کے مال لے لو، پھر تھوڑی کے جب ہاں یار کیا کرے یار، معاشرہ بہت خراب ہے، ارے بھائی تو صحیح ہو جانا، تم اپنی اصلاح کرو نا یار، اپنے گھر کو دیکھو نا، اور اپنے گھر میں موجود اس ٹی وی کو دیکھو، اس ٹی وی پر تمہارے کیا نہیں آتا، کیا نہیں آتا، اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، تمہارے گھر پہ آنے اس ٹی وی پہ کیا نہیں آتا، یہ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل دے دیا ہم کو، اور ہم اگر صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام کا نام آئے گا، علم دین آئے گا، فرض علم آئے گا، عبادت کی باتیں ہوں گی، نیکی کی باتیں ہوں گی، شرم و حیا کی باتیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ پر اگر آپ غور کریں جرنلی طور پر بات کر رہا ہوں تو کیا آئے گا آپ کے ٹی وی کے اوپر، آپ آدھا گھنٹہ گھر میں بیان کر کے چلے بھی گئے تو پیچھے آپ کے گھر والے کیا دیکھیں گے، آپ نے وائی فائی جیسی چیز گھر میں دے دی ہے، بچوں کو دے دیا، نیٹ جاؤ جہاں جانا ہے گھوم پھر کر آ جاؤ، اب تم کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون ہے تمہارے پاس، دیگر چیزیں ہیں، وائی فائی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں جس بے حیائی گلی میں جانا ہے جاؤ اور بے حیائی کے منظر دیکھ لو۔ معاذ اللہ میں چوٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ یا بھائی بڑھ کر اجازت دیتا ہے یا شوہر بڑھ کر اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے، یہ نہیں ہے، مگر اب غور تو کریں، میں معاشرے کے اندر ایک پیدا ہونے والی جو ایک مطلب کہ وہ بات ہے میں وہ سامنے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے۔ آپ مان کیوں نہیں جاتی ہو یار، یہ بے پردگی کر کر کیسے مطلب کہ آپ کے بال نظر آئیں، غیر مرد آپ کے بال دیکھے تو آپ گناہگار، اور پتہ نہیں کس طرح آپ گناہوں میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہو، اور آپ اپنا جسم اور اپنا حسن و جمال چیزیں دکھانے سے آپ کو مطلب فرصت نہیں ہے۔ ذرا سوچو یہ بدن جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو کیا کرو گے قبر کے اندر، اور کتنے دن کی یہ بے پردگی، آپ مان جاؤ نا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یعنی جس اسلام اور دین میں عورت کو ایسی خوشبو لگا کر نکلنے کی منع ہے جو غیر مردوں کو جو عورتوں کو پہنچے گی، غیر محرم کو مرد سونگیں گے، اور بہت ساری چیزوں کی منع ہے۔ یہ کیوں منع ہے بھائی؟ اس لیے منع ہے کہ تاکہ بے حیائی پروان نہ چڑھے، بدکاری پروان نہ چڑھے۔ اس ایک مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ جنس بنایا اور ان کی اپنی خواہشات پیدا کی ہیں، معاشرے میں ہماری نسل انسانی چلتی ہے اس کے ذریعے، تو اس کی ایک پوری باؤنڈری بنائی ہے کہ ان کو قریب لانے کا کون سا وقت ہے، جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا جس کو شریعت نے ایک وقت قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ان کو دور رکھو، فاصلہ رکھو اور اس کو ڈھک کر رکھو، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ سارے فاصلے ختم کر کے، دیواریں گرا کر، ساری باؤنڈریز ختم کر کر جو کچھ کیا، نتیجہ آپ کے سامنے، آج ہماری کنواری بیٹیاں مائیں بن رہی ہیں۔ اس کو کون روکے گا؟ اس بے شرمی کو، بے حیائی کے سیلاب کو کون روکے گا؟ سب سے پہلے اپنے گھر پر ٹی وی پر غور کریں اور اس پر آنے والی ہر غیر شرعی، بے حیائی، لا دینیت، بد مذہبیت پھیلانے والی شے کا راستہ بند کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنی اور اپنی گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایک گھر کے سربراہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں مردوں سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو لفظ آیا کہ جو
مطلب کہ دیوس کا لفظ آیا. دیوس کہتے ہیں اس مرد کو جو اپنے محارم کی بے پردگی اور بے شرمی پر غیرت نہ کھائے. انہیں طاقتور ان کو سمجھائے گا نہیں. ایسے شخص کو دیوس کہا ہے حدیث پاک میں. دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں. دیوس پر جنت حرام ہے. ہم جس معاشرے میں بھی رہیں, ہمارے اطراف میں کیسے ہی لوگ رہتے ہوں, آپ بتائیے آپ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو جمع پا رہے؟ جناب معاشرہ بہت بگڑا ہوا. بھائی اسی معاشرے کے اندر, اسی بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر, انہی گلی کوچوں اور محلوں کے اندر یہ بتائیے کیا علماء نہیں رہتے, حفاظ نہیں رہتے, متقی پرہیزگار لوگ نہیں رہتے, نماز پڑھنے والے لوگ نہیں رہتے, بے شرمی سے بچنے والے لوگ نہیں رہتے, امام داڑھی والے سنتوں برے حلیے والے لوگ نہیں رہتے؟ بھائی یہ آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے محلے میں رہتے ہیں, آپ کے بازاروں میں آتے جاتے ہیں. جب یہ آپ کو آ کر سمجھاتے ارے بھائی آپ کو نہیں پتا معاشرہ بہت خراب ہے. بھائی اسی خراب معاشرے میں تو یہ آپ کو سدھارنے کے لیے آیا ہے, آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے. یہ خراب معاشرہ اس کو کیوں متاثر نہیں کر رہا؟ آپ صحیح ہو جاؤ, معاشرہ صحیح ہو جائے گا. خراب معاشرہ کس شے کا نام ہے؟ کیا ہوا خراب ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دیواریں خراب ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھی تو معاشرہ ہیں. وی آر سوسائٹی. وی چینج, سوسائٹی بیکم اے چینج. ہم چینج ہو جائیں, ہمیں بدلنا نہیں ہے, اور ہم اپنے نہ بدلنے کا الزام کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے نا, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب آئے تو صحیح, اجتماع میں آئے, ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آج ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا جیسے سلسلہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے, اتنی بڑی تعداد ہمارے عاشقان رسول کی جمع ہے. آپ ہمت کریں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. 12 ماہ کے مدنی قافلے ہوتے ہیں, الحمدللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ ہوتا ہے, 12 دنوں کا مدنی قافلہ ہوتا ہے, 3 دنوں کا مدنی قافلہ ہوتا ہے. آپ سفر کریں, ہمت کریں, گلی کوچے محلے میں بازاروں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیں. میں مانتا ہوں کہ برائی پھیل رہی ہے, میں مانتا ہوں بے شرمی پھیل رہی ہے, میں مانتا ہوں بے حیائی پھیل رہی ہے, لیکن اے عاشقان رسول ان برائی اور بے حیا اور بے شرمی کو روکنے کے لیے آپ بھی تو اپنا کردار ادا کریں, آپ بھی تو وقت دیں نا. جس طرح ماشاءاللہ آج آپ نے دعوت اسلامی اجتماع میں وقت دیا, مختلف مقامات پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل پر آ کر اپنے شہر و علاقوں میں مدنی مذاکرے میں آ کر وقت دیا ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ پھر مدنی قافلوں میں وقت دیں, تاکہ ہم جا کر نیکی کی دعوت عام کریں اور برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں. مدنی قافلوں میں سفر کریں, میٹھے میٹھے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ایک طے کر لیں آج کے اجتماع سے, جہاں جہاں بھی عاشقان رسول جمع ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے, طے کر لیں ہم نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. مدنی قافلے, مدنی قافلے, مدنی قافلے. مساجد آباد ہوں گی, مساجد میں آنے والوں کی اصلاح ہوگی, محلے اور علاقوں میں جو رہ رہے ہیں ان کی اصلاح ہوگی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری اصلاح ہوگی. میں علم دین سیکھوں گا, میں سنتیں سیکھوں گا, مجھے نماز پڑھنے کی سعادت ملے گی, مجھے نماز سیکھنے کی, وضو سیکھنے کی, غسل سیکھنے کی, دعائیں یاد کرنے کی یہ سعادت مجھے نصیب ہوگی, اور میں مدنی انعامات پر عمل کرتے اپنا وقت گزاروں گا. مدنی قافلوں میں سفر کرو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. دعوت اسلامی کے مدنی کام کو اب آگے بڑھانا چاہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اب آگے بڑھانا چاہتے ہیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں, برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. میرے تمام نگران ذمہ داران جو ہند میں ہیں, کہیں اور ہیں, جہاں بھی ہیں, سارے کے سارے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے الحمدللہ پڑیدن ضلع نوشہر و فیروز باب الاسلام کے اور صدر آباد, فیصل آباد, کھڑیاں والا, میلاد آباد وغیرہ کے اسلام بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ. تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام ہے, آپ کے سامنے ہے. اور ہمارا کام کیا ہے, مدنی کام کیا ہے؟ مسجد بھرو تحریک. دنیا کے تمام تر جو دیکھنے سننے والے ہیں, چاہے بھلے آپ کسی بھی نظر سے دیکھو سن رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی ہے کیا. دعوت اسلامی اصلاح امت کی تحریک ہے. دعوت اسلامی جہاں جائے گی وہاں کرپشن کو, بدعنوانیوں کو ختم کرے گی انشاءاللہ.
دعوت اسلامی جہاں جائے گی وہاں مسلمانوں میں غیرت پیدا کرے گی، مسلمانوں میں شرم و حیا پیدا کرے گی، انہیں ایک پر امن شہری کی طرح، ایک غیرت مند شہری کی طرح کس طرح رہنے دعوت اسلامی سکھائے گی۔ دعوت اسلامی جہاں جائے گی انشاءاللہ جوئے کا خلاف کرے گی، دعوت اسلامی جہاں جائے گی وہاں انشاءاللہ شراب کا خلاف کرے گی، گانے باجے فلمیں ڈرامے بے حیائی بے شرمی کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرے گی، ہماری عزتوں کی حفاظت کا طریقہ کار دے گی دعوت اسلامی۔ اس کے لیے آپ مدنی قافلوں میں سفر کرو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، قرآن کریم درست پڑھیں۔ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جسے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے، یار ہمارا بنے گا کیا؟ آپ کو نوٹ کی تمیز ہے، یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے، یہ جعلی ہے یہ جعلی نہیں ہے، آپ کو نوٹ کی تمیز ہے، سکوں کی تمیز ہے، آپ کو کپڑے کی دیکھ کر یہ بتا دیں گے یہ کپڑا کون سا ہے، دیکھ کر دنیا کے 100 کام کر لے گو، لیکن دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہم لوگ۔ کیا ہم کو یہ بات چوٹ نہیں کرتی یار میں مسلمانوں میں دیکھ کر میرے رب کا کلام قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں؟ تو قرآن کریم درست سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں، اپنے قرآن کریم کو درست کریں، اگر پڑھانے والے کم ہیں تو مدنی قاعدہ کورس کی ترغیب دلائیں، مساجد کم ہیں تو خدام المساجد کی ترغیب دلائیں کہ انشاءاللہ وہ مساجد کی تعمیر کریں گے۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علماء پروڈکشن کی تعمیر شروع کریں، جامعۃ المدینہ کھولیں، شہر شہر دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ قائم کریں، اور ماشاءاللہ اس میں آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجیں۔ ہمارا گھر کا ایک بچہ عالم بنے گا، ایک فرد نیت کریں میں عالم بنوں گا، میرا بچہ عالم بنے گا، میرا بچہ حافظ بنے گا، ایک عالم ایک حافظ، ایک عالم ایک حافظ۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ کھولیں، جامعۃ المدینہ کھولیں، اور مخیر اسلام بھائی مل کر اس کو لے کر آگے بڑھے، مدنی عطیات دیں، چندہ دیں، آپ کے چندے آپ کے ملک میں خرچ کریں، زکوٰۃ فطرہ دیگر جو عطیات ہوتے ہیں، مدنی عطیات ڈونیشن چندہ جسے کہتے ہیں، اس سے کیونکہ دین کا کام کرنا ہے تو یہ پیسہ بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے۔ آپ کے علاقے کی مسجد بغیر چندے کے نہیں چلتی، دعوت اسلامی کیسے چلے گی؟ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بالخصوص ان درد مند اسلامی بھائیوں کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں کہ یار کچھ ہو، یار کب تک خالی تبصرے اور باتیں کریں گے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، باہر نکلیں، نیکی کی دعوت دیں، درس کریں، بیان کریں، دکان دکان گھر گھر محلے محلے جائیں۔ آپ کی مسجد کے اندر بے نمازی کا ماحول دیکھیں کہ آپ مسجد میں دیکھیں نمازی کہاں ہے نمازی؟ تو پتہ چلے گا نماز مسلمان تو بازار میں، مسجد میں کب آئیں گے؟ نمازی کب بنیں گے؟ آپ کے دل کے اندر جو آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ امت محبوب کے اس میں درد نہیں ہے، آپ کو درد نہیں ہوتا آپ کو کہ یار نہیں یار مجھے کچھ کرنا چاہیے، اور میں دعوت اسلامی یار والوں میں شامل ہو جاتا ہوں، یار چھوڑو یار چور فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، یہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، یہ مکہ مکہ کرتے ہیں، یہ بغداد بغداد کرتے ہیں، یہ بریلی بریلی کرتے ہیں، یہ اجمیر اجمیر کرتے ہیں۔ بھائی تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ چلو، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے انشاءاللہ جنت کے راستے پر چلیں گے، علم دین کے راستے پر چلیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں اللہ نے چاہا تو داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نیت تو کریں نا۔ اچھا، اب جو میں نے یہاں پر عورتوں کی بیوی جو ہے شوہر کی مدد کرے گی، تو وہ ملازمت کے حوالے سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کیا عورت ملازمت نہیں کر سکتی، نوکری نہیں کر سکتی؟ تو ایسا نہیں ہے، نوکری کر سکتی ہے۔ میرے پیر، میرے مرشد، میری جان، میری آن، میرا مان، میری پہچان، بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک سوال یہ آپ نے نقل کیا ہے کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے، کیا عورت جاب کر سکتی ہے؟ تو جواب اب یہ غور سے سنیں تمام عاشقان رسول، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ عورت ملازمت جاب، فیمیل جاب کب کر سکتی ہے، لیڈیز مسلمان عورت جاب کب کر سکتی ہے؟
آقا دو جہاں عورت جاب کب کر سکتی ہے؟ یہ جواب ہے، ٹھیک ہے؟ 5 شرطوں کے ساتھ اس کو جاب کرنے کی اجازت ہے، نوکری کرنے کی اجازت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ اور چست نہ ہو جو بدن کی ہیت، بدن کا جو ایک وہ ہے دکھنا ہے، پنڈلی اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جو چھپانے کی ہیں وہ ظاہر نہ ہو۔ ایسا لباس نہ پہنے گے جس سے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ اور نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزید فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام۔ اے میرے عاشقان رسول، برائے کرم ان 5 شرطوں کو نافذ کروانے کی کوشش کریں۔ میرے امیر سنت لکھتے ہیں کہ جہالت اور بے باکی کا ایسا دور ہے کہ ان 5 شرطوں پر فی زمانہ عمل بہت مشکل ہے۔ آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلف، بد نگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے، یعنی کہ ایسا کام کرے جو گھر کے اندر رہ کر ہو سکتا ہو۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مرد اور عورت مل کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ عورتیں کہاں، وہ مسلمان عورتیں کہاں، وہ نیک عورتیں کہاں کہ جب ان کے شوہر گھر سے نکلتے، مرد گھر سے نکلتے تو کہتے کہ آپ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈریے گا، حرام کما کر مت لائیے گا، ہم بھوک تو برداشت کر سکتی ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسا جذبہ، اب ایسی اسلامی بہنیں، ایسی نیک اور با پردہ اسلامی بہنیں جو گھر کے باہر نکلتے ہوئے اتنا ڈریں اور اس طرح اپنے آپ کو شرعی پردے کے ساتھ اور ان قیودات کے ساتھ نکالیں، اور واقعی دفاتر کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اور پھر خدا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم، پر ایسا گلیمرائز کیا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بچائیں کیسے، روکے کیسے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا، اس حدیث پاک کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی تھا کہ تجارت میں نفع نہ ہوگا۔ یعنی آج کل تجارت میں بددیانتی، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، سود خوری، رشوت کا لین دین اور طرح طرح کے ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو خوب مال آتا نظر آ رہا ہے، مگر یاد رکھیے دھوکے اور بددیانتی سے حاصل کیے ہوئے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد الرسول برزنجی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ تجارت میں نفع نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجروں میں دھوکے اور جھوٹ کے غلبے کی وجہ سے تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ تو جو یہ کاروبار اور تجارت کرتے ہیں ان کو اس بات پر بہت غور کرنا چاہیے کہ آپ کی تجارت کا انداز کیا ہے، کیا آپ کی تجارت میں جھوٹ ہے، آپ کی تجارت میں دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے دھوکہ غیر مسلم کو دینے کی بھی اجازت نہیں، یعنی غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی ناجائز ہے۔ مسلمان کو چاہیے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں اپنے کردار کو اتنا خوبصورت بنائیں، اتنا خوبصورت بنائیں اپنے کردار کو، یعنی آپ کو کوئی غیر مسلم دیکھے نا تو آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ ایک کاش ہمارا کردار اتنا اچھا ہو جائے، جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ بے شرمی بے حیائی نہیں کریں گے، آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، محبت و پیار سے رہیں گے، شرافت کے ساتھ رہیں گے۔ ابے جانتا نہیں ہے، میرے کو جانتا نہیں ہے، ابھی یہ جانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ ہاں بھائی نہیں جانتے تب جان گئے کہ اب شریف آدمی نہیں ہے۔ شریف آدمی تھوڑی کوئی آستین چڑھاتا ہے اور یوں چڑھ کر کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ہاں
شریف سمجھا ہوا ہے کیا؟ اچھا یہ بولتے شریف سمجھا ہوا ہے، یعنی خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں شریف نہیں ہوں، میں بدماش ہوں، میں گنڈا آدمی ہوں، میں برا آدمی ہوں. اوپر رہ کر وہ اچھا خاصا مذہبی آدمی ہوگا، داڑھی والا ہوگا، دیکھ یہ نہیں زمان ابھی داڑھی رکھی، ابھی آ جاؤں گا میں میدان میں. ارے بھائی کیا ہو گیا تم کو یار؟ ٹوپی اتارو، بتاتا ہوں میں کون ہوں. ارے بھائی نہیں ٹوپی نہیں اتارو، مہربانی کرو، خدا کا واسطہ. امامہ ٹوپی سر پر رکھو، چہرے پر داڑھی رہنے دو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، بعمل رہو، نیک بنے رہو، شریف بنے رہو. یاد رکھنا شریف آدمی بدماشیاں نہیں کرتے، شریف آدمی یہ تڑیاں نہیں دیا کرتے، شریف آدمی دھمکایا نہیں کرتے. شریف تو شریف ہوتا ہے یار، شریف شریف ہوتا ہے. ہماری شرافت، ہماری ایمانداری، ہماری دیانتداری یہ انشاءاللہ تعالی اسلام و دین کو عام کرے گی، آپ کی عزت بڑھائے گی. آج بھی چاہے کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کسی بھی آل اوور دا ورلڈ، آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، اسلام و دین پر صحیح عمل کرنے والا، جس کا ظاہر بھی اچھا، جس کا باطن بھی اچھا ہے، اس کی دنیا میں عزت آج بھی کی جاتی ہے. یہ بتا دو، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی کی جاتی ہے. چاہے کیسے ہی لوگ ہوں، غیر مسلموں میں بھی رہے نا، اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ گانے بازوں پہ دور بھاگ جاتے ہو، آپ فلمیں ڈراموں سے دور بھاگتے ہیں، آپ بے شرمی سے دور بھاگتے ہیں، آپ بے پردگی سے دور بھاگتے ہیں، آپ کے گھر میں حیا اور شرم و حیا کا بالکل ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ کا محلہ جانتا ہے کہ اس گھر سے کبھی لڑنے جھگڑنے کی آواز نہیں آتی، اس گھر سے کبھی گانے باجے کی آواز نہیں آتی، یہ کبھی شرابیں نہیں پیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ایمانداری کرتے، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ مطلب کہ نیک اور اسلام اور دین پر عمل کر